السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول تفسیر، ان کو لکھا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب داماد برکاتہم نے، اور اس کتاب کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں مختصر سی جو جانکاری ہے وہ لے لیجئے۔ اس کے اندر 3 حصوں میں قرآن کے چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلے حصے میں آپ قرآن کی تاریخ پڑھیں گے کہ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، کن لغت پر جمع کیا گیا، قرآن کی مختلف قراتیں کیا ہیں، قرآن کی جو تعریفات ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے، جو قرآن کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ دوسرے حصے میں آپ پڑھیں گے تفسیر کے بارے میں، کہ تفسیر کی الگ الگ جو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے، تفسیر بالحدیث وغیرہ، وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت میں آپ قرآن کے اصول کو پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں کن باتوں کو سامنے رکھ کر کسی چیز کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے، اور کن باتوں کو سامنے رکھ کر کسی چیز کو فرض کا درجہ نہیں، یا جو حرمت اور حلال ہے وہ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر، قرآن کی کن آیتوں کو سامنے رکھ کر کے، یا فعل ہے تو فعل کے کون سے صیغے استعمال ہوئے ہیں جس کو سامنے رکھ کر اس کے اندر کوئی چیز کو حرام کہا گیا، کوئی چیز کو حلال کہا گیا، یا سنت یا جواز کے درجے میں ڈالا گیا، یا کن چیزوں پر اب عمل کرنا ضروری ہے، کون سی چیزیں ناسخ اور منسوخ ہے۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں آپ اصول تفسیر کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ اصول کہتے ہیں طریقہ کو، تفسیر آپ جانتے ہی ہیں واضح کرنے کو کہتے ہیں۔ تو آسان اصول تفسیر کا مطلب ہو گیا، آسان تو انہوں نے لگایا کہ بہت آسان انداز میں لکھی گئی ہے، اور یقیناً بہت آسان انداز میں لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اصول تفسیر کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہیں، بہت زیادہ گہری ہے۔ عام طور پر جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی، جب یہ کتاب آئی تو بنیادی طور پر اس کتاب کو بھی مدرسوں کے نصاب کے اندر شامل کیا گیا، ورنہ پہلے الفوز الکبیر تھا، الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ تھی۔ تو یہ ہو گیا، تو مختصر تعریف ہو گئی کہ اصول تفسیر کیا ہے اور اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن نام کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں گے جب اس کتاب کو آپ پڑھیں گے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن، یہ جو کتاب ہے آسان اصول تفسیر، یہ درسی کتاب ہے۔ درسی اور عوامی کتاب کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ درسی کتاب جو طلباء کے لیے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان طلباء کے لیے جو کتاب لکھی جاتی ہے، اس کی بحث الگ اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر نحوی صرفی اعتبار سے، اس کے اندر جو اصول ہم پڑھ کر آئے ہیں درسی اعتبار سے، وہ بہت گہری بحث ہوتی ہے، الگ الگ رائے والی بحث ہوتی ہے۔ اور جو عوام کے لیے جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں ان بحثوں کو نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ عوام نے وہ سارے اصول نہیں پڑھے ہیں، عوام نے وہ ساری چیزیں نہیں پڑھی ہیں کہ وہ ان تمام بحثوں کو سمجھ سکے، تو عوام کے لیے آسان انداز میں کتاب لکھی جاتی ہے۔ تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں آسان اصول تفسیر، تو یہ درسی کتاب ہوئی آپ کی، یہاں آپ کو درسی اعتبار سے بحث کی جائے گی۔ ساتھ میں مطالعے کے طور پہ آپ علوم القرآن جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم والی ہے، وہ کتاب آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور اس کو آپ اپنے ذاتی مطالعے میں رکھیں گے، کیونکہ وہ جو کتاب ہے علوم القرآن، اس کے اندر بہت ہی سائنٹیفک وے میں، ریشنل اور لاجیکل وے میں جو ہے وہ وحی کو، قرآن مجید کی ضرورت کو، اور بہت سارے جو اصولی بات ہے وہ انہوں نے اس میں سمجھایا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کتاب کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں گے۔ وہ کتابیں میں اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ وہ درسی کتاب نہیں، وہ مطالعے کی کتاب ہے، اسی لیے میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو بھی آپ ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تو نقصان تو نہیں ہوگا کچھ، اس لیے کہ درسی آپ پڑھ رہے ہیں تو درسی، لیکن ایک بہت زیادہ گہرے علم سے محروم ہو سکتے ہیں آپ۔ محرومی لفظ شاید صحیح نہیں ہوگا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اس میں بہت عقلی اعتبار سے انہوں نے قرآن کی ضرورت کو، وحی کی ضرورت کو، وحی کے طریقوں کو،
اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بہت آسان انداز میں سمجھایا ہے. اور کتابیں کسی کی بھی ہو، فائدہ مند ہو تو اس کو پڑھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس مسلک سے ہیں، اور ان کا سوچ کیا ہے، کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط بات ہے. جو فائدہ مند کتابیں ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے، اس سے علم حاصل کرنی چاہیے. تو میری یہ رائے ہے، علوم القرآن آپ ضرور پڑھیے. اس کے ساتھ اس کو بھی پڑھیے، درسی اعتبار سے اس کو پڑھیے، اور معلومات کے اعتبار سے اپنے علم اور اضافے کے، اور اس کتاب کو اور آسان انداز میں سمجھنے کے لیے علوم القرآن کو آپ پڑھیے. چلیے، قرآن مجید کے نام. سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارا قرآن مجید کے نام. اس چیپٹر میں اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا، قرآن ہم کیوں کہتے ہیں. اب اس میں علماء کی الگ الگ رائے ہیں، وہ رائے کیوں ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ رائے کتنی درست ہے، یہ بھی آپ سمجھیں گے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو عام لوگوں کی رائے بنی ہوئی ہے، جو ہمارے علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جنہوں نے اسلام کے بارے میں گہرے معلومات اور علم حاصل کیا، اس کو عوام تک پہنچایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کچھ چیزوں میں الگ الگ رائے جو آتا ہے وہ کیوں آ جاتا ہے، وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو قرآن مجید کے نام، یعنی قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ ہم پڑھنے والے ہیں. کہ قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہے. خود قرآن مجید نے اس کے لیے 73 بار اس نام کا استعمال کیا ہے. تو جو عام بات ہے وہی، قرآن مجید کا نام خود اصل نام قرآن ہی ہے، اور اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ قرآن نے خود اس کو 73 بار اپنے لیے استعمال کیا ہے. تو اب اس کا نام ہے، اس لیے تو اس نے اتنی کثیر مقدار میں اس کا استعمال کیا ہے. عربی قواعد کے لحاظ سے اس لفظ کا ماخذ کیا ہے؟ عربی قواعد کے لحاظ سے اس لفظ کا ماخذ کیا ہے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، عربی زبان ہم پڑھ رہے ہیں، تو عربی زبان میں اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے یہ قرآن لفظ بنا ہے، اس کا حرف اصلی کیا ہے، اس کا اصلی جو فاعل نام کا مادہ ہے وہ کیا ہے. اس سلسلے میں 3 اقوال نقل کیے گئے ہیں. تو اقوال کا مطلب ہو گیا رائے. تو اس سلسلے میں 3 الگ الگ علماء کی جو جماعت ہیں، جو اسکالرز کی جو پوری ٹیم ہے، اس کی 3 الگ الگ رائے جو ہے، اور رائے تو بہت سارے ہیں، 3 جو زیادہ مضبوط ہے، قوی ہے، جو زیادہ قریب ہے قرآن کے اس معنی کو سمجھانے کے لیے، اس کو یہاں پہ نقل کیا گئے ہیں. ایک یہ کہ اس کا مادہ قرأ ہے، یعنی فاعل لام کلمہ جو اس کا ہے وہ کاف را اور حمزہ ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے پڑھنے کے، اور اسی سے القراءۃ آتا ہے عربی میں، جس کو ہم کہتے ہیں پڑھنا، قرأ یقرأ فتح یفتح باب سے. تو قرأ جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے. تو یعنی ایسی کتاب جو خوب اور بار بار پڑھی جائے گی. زیادہ تر اہل علم کی یہی رائے ہے. خود قرآن مجید کا ارشاد ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اب پہلا جو ہے رائے وہ یہ ہے کہ اس کا حرف اصلی قرأ ہے. قرأ القراءۃ ہو گیا، اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے، اور اس کی جواب، اور یہ قرآن کے معنی سے سیٹ بھی بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. تو اسی لیے ان معنی کے اعتبار سے قرآن کا ڈیفینیشن بھی سیٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے زیادہ تر اہل علم کا ماننا ہے کہ یہ قرائی اس کا حرف اصلی مصدر ہے. تو قرآن کے یہی معنی، یعنی ایسی کتاب جو زیادہ تر پڑھی جائے. اور اس کی بطور دلیل انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کیا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ. تو میں اس کا بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ انا بے شک علینا جمعہ، ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا، و قرآن اور اس کا پڑھانا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ تو جب ہم اس کو پڑھے، فَاتَّبِعْ تو آپ اتباع کریے قرآنہ اس کے پڑھنے کو. اس کے بعد آ گیا سے اس نقطۂ نظر کی تائید ہوتی، یعنی اس قرآن کی آیت سے یہ جو رائے نکلی ہے اس کی تائید ہوتی ہے. اب دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی اصل قرأ ہے، یعنی اس کا فاعل لام کلمہ قرأ نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، بلکہ قرأ ہے، جس کے معنی ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کے، مشابہ مطلب جس کے معنی ایک دوسرے کے بالکل برابر ہونے کے، ایک جیسا ہونے کے ہوتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید کے مضامین ایک دوسرے کے مشابہ، باہم مربوط اور اختلاف و تعارض سے خالی ہیں،
یہ رائے علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اور تو دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا حرف اصلی قرنا ہے۔ اب سوال ہوا کہ قرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرنا کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا۔ تو چونکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اب باہم مربوط کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اختلاف اور تعارض یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، کہیں پر کوئی اور بات کہی گئی، کہیں پر کوئی اور بات کہی گئی، وہ دونوں بات ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے آپس میں جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے آیت کی کو واضح کر رہی ہے، ایک دوسرے کی آیت کو اور زیادہ ایکسپلین کر رہی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ قرنا جو ہے یہ کاف رانون، یہ قرآن کریم کا جو ہے اصلی مادہ ہے۔ اور یہ جو رائے ہے یہ علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دو الگ الگ رائے نکلی ہے، اور دونوں رائے میں سے آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے علماء کی الگ الگ رائیں، دونوں کے پاس اپنی دلیل ہوتی ہے، دونوں کے پاس اپنا علم ہوتا ہے، دونوں کے پاس اپنی جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے، اور اس تحقیق کے بنا پر وہ لوگ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں۔ تو عوام نہیں سمجھ پاتی ہے، یا ہم تعصب میں ہوتے ہیں، کسی سے اتنی زیادہ محبت کر جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہر ایک سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے رائے کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا دل بہت وسیع ہونا چاہیے، ایک دائی ہونے کی حیثیت سے ہمارا دل بہت وسیع ہونا چاہیے، جہاں ہم ہر قسم کے لوگوں کی باتوں کو ہم سمیٹتے ہوں، ہر قسم کے لوگوں کی باتوں کو سننے کا مزاج اور جذبہ ہمارے اندر ہو۔ کسی سے اتنی محبت نہیں ہو کہ وہ سامنے اگر وہ کسی اور سے نفرت کر رہا ہے تو بغیر سوچے سمجھے ہم اس سے بھی نفرت کرنے لگے، اور کسی سے اتنی بھی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، اس کی غلطیوں کو ہم چھپانا شروع کر دیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہ دو الگ الگ رائے ہیں، اور یہی اسلام کے تمام اکثر مسائلوں کے اندر جس کو لے کر بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں اماموں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اپنے من سے مسائل نکالنے لگے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے ہر مسئلے کی گہرائی کو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ آگے چل کر دیکھیں گے ہر مسئلے کی ایک وجہ ہے، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، ان کے پاس اپنی تحقیق، اپنا علم ہے، جس کے بنا پر وہ ایک رائے رکھ رہے ہیں۔ اب یہ امت کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ کس کی رائے سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے، کس کی رائے کو زیادہ وہ اختیار کرتی ہے۔ اور یہ چیزیں الگ الگ رائے، کسی ایک مسئلے میں الگ الگ رائے، یہ دنیا کا سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے، اور اس کے اندر برکت اور آسانی ہے امت کے لیے۔ دنیا کے جتنی بھی تحقیقات ہوئی، چاہے وہ سائنٹیفک تحقیقات ہو، چاہے وہ میڈیکل کے ریسرچ ٹیم نے کوئی تحقیقات کی ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ نے کیا ہو، یا وہ کسی بھی اعتبار سے وہ جو تحقیق اور ریسرچ ہوا ہو، انوینشن ہوا ہو، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی الگ الگ سائنٹسٹ کی الگ الگ رائے ہوتی تھی، الگ الگ سائنٹسٹ اپنے اپنے زمانے کے مطابق ایک رائے دیتے تھے، اس رائے کے بنا پر پھر آگے کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، اور پھر جا کر کسی نتیجے پر وہ نکل پاتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں جو ہے ہمارے علماء الگ الگ رائے دیتے ہیں تو ہم اس کو گمراہ مانتے ہیں، اور حالانکہ وہاں جو وہ لوگ سائنٹسٹ جو سائنسدان ہوتے ہیں جو الگ الگ ریسرچ کرتے ہیں، تو پہلے سے لے کر آخری تک جس نے ریسرچ کی ابتدا کی ہو اور جس نے ریسرچ کو اختتام تک پہنچایا ہو، وہ سب کو سائنٹسٹ اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور سب کو مانا جاتا ہے کہ یہ سب سائنٹسٹ ہیں، سب قابل اعتماد لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اتنی زیادہ تعصب اور نفرت آپس میں بیٹھ گیا کہ ایک رائے درست ہو اور ایک رائے تھوڑا کم درست ہو، درست والے کو ہم عالم قرار دیتے ہیں، اور جن کی رائے زیادہ مضبوط یا درست نہیں ان کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ عالم ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ قرآن کا لفظ کسی اور لفظ سے مشتق نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا علم اور نام ہے، جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام ہے۔ اور یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی مصدر نہیں ہے، قرآن کسی مصدر سے نکل کر نہیں آیا ہے، قرآن کا کوئی ماخذ نہیں ہے، نہ قرأنا ہے نہ قرأ ہے، بلکہ قرآن
ایک اس اسپیسیفک ایک خاص اس کتاب کا ہی نام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام جو تھا وہ تورات تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام انجیل تھا، اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن ہے. یہ انہوں نے تیسری دلیل دی. اب ان کی دلیل بھی صحیح لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ بات تو بالکل صحیح ہے، واضح ہو رہی ہے، قرآن سے وہ دلیل نکال کے بھی دے رہے ہیں. چلے آگے. اس کے علاوہ قرآن مجید کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں وہ دراصل قرآن کی صفات ہیں. بعض اہل علم نے کتاب اور فرقان کو بھی اسماء قرآن شمار کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں تورات کو بھی کتاب اور فرقان کہا گیا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام قرآن کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ نام جو قرآن کے ہیں وہ قرآن کے صفاتی نام ہیں. صفاتی نام کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کے کسی خوبی کی وجہ سے اس کا وہ نام پڑ گیا ہے نا. یعنی وہ اس کا اصل نام، جیسے کوئی انسان ہے اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ شیر ہے، شیر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نام شیر ہو گیا ہے، بلکہ اس کی ایک صفت اس کے اندر آ گئی، اس لیے ہم اس کو اس نام سے پکارنے لگتے ہیں. یا اسی طریقے سے گاؤں دیہاتوں میں کوئی آدمی کوئی کام کا کرنے والا ہوتا ہے، کوئی منشی ہوتا ہے، کوئی پوسٹ مین ہوتا ہے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، تو نام کی جگہ اس کو منشی جی اور چوکیدار اور دوسرے نام سے ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو حالانکہ اس کا وہ نام نہیں ہوا، بلکہ اس کا وہ صفت ہے جس صفت کے بنا پر اس کو ہم اس نام سے پکارتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اور بھی جو نام ذکر کیے گئے وہ اصل میں اس کے نام نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے وہ صفت ہیں، قرآن کی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کو اس نام سے پکارنا جانے لگا. اس کا کہہ رہے ہیں کہ بعض جو اہل علم ہے اس نے کتاب اور فرقان کو بھی قرآن کا نام قرار دیا ہے. بعض اہل علم نے، بعض اسکالرز نے قرآن کریم کو بھی قرآن کی ایک الگ نام اور بھی کہی کہ کتاب اور الفرقان، یہ دو بھی قرآن کے ہی نام ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی کتاب اور الفرقان کہا گیا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو رائے ہے کہ قرآن کا دوسرا نام الکتاب اور الفرقان بھی ہے، یہ رائے اتنی درست نہیں ہے. اب درست نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تورات کو بھی کتاب اور فرقان کے نام سے بولا گیا، الکتاب اور الفرقان کا نام تورات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ہی نام دو الگ الگ لوگوں کے لیے استعمال ہو. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ الفرقان اور الکتاب جو ہے وہ قرآن کے لیے بھی استعمال ہو جائے، اور انجیل یہ قرآن کے لیے بھی استعمال ہو جائے اور تورات کے لیے بھی استعمال ہو جائے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ الکتاب اور الفرقان جو ہے وہ صفت ہے، اور وہ خوبی، وہ صفت جو تھی وہ قرآن کی بھی تھی، وہ صفت، وہ خوبی تورات کی بھی تھی. تو وہ صفاتی نام ہوئے، حقیقی اصلی نام وہ نہیں ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ کے اللہ ایک نام ہوا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ کہتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں یہ لفظ شاید میں بھی اس کو دوسرے انداز میں لے جائے، میں نے سے بولا ہے اللہ کو ہم اللہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے اور بھی نام ہیں، رحیم، رحمان ہونا، رحیم ہونا، مالک ہونا، ستار ہونا، غفار ہونا. تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوئے. چلیں، اور اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں وہ کہ قرآن میں کہاں استعمال ہوا؟ تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ جب ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نام قرآن ہی ہے، اور جن دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ قرآن کی صفات ہیں، نہ کہ اسما. اور آخر میں یہ کنکلوژن کے طور پہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا اصل نام قرآن ہی ہے. باقی جس نے بھی دوسرے نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں قرآن کو بتانے لیے، چاہے وہ الفرقان ہو یا الکتاب ہو، وہ سب قرآن کے صفاتی نام ہیں. اب دیکھیے تعریف کا مطلب کہ اب قرآن کی تعریف کیا ہے؟ کس کتاب کو ہم قرآن کہیں گے؟ ایسا کون سی تعریف ہم کریں جو عام کتابوں سے قرآن کو الگ کر دے؟ تو اصطلاح میں قرآن مجید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے. یعنی اصطلاح کا مطلب اس درسی جو شریعت کے اندر قرآن جو
تعریف ہے۔ آپ جانتے ہیں اصطلاحی معنی اور لغوی معنی دو الگ چیزیں، تو آپ جو یہاں یہ ساری بحث پڑھ رہے تھے یہ آپ کے لغوی معنی تھے، اب یہاں آپ اصطلاحی معنی پڑھ رہے ہیں کہ شریعت میں قرآن کس کتاب کا نام ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید وہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بھی الفاظ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی شروع سے لے کر آخر کے ہر ایک لفظ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا ہے۔ اس کا دوسرا ہے جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، دوسرا جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، یعنی کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تیسرا جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہونے کے لیے آپ کو تواتر لفظ سمجھنا پڑے گا۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کسی بات کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو کہ اس کا جھوٹ ہونا ناممکن ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے مان لیا کہ یہ کوئی ایک بات ہے اور اس بات کو اس نے بھی بیان کیا، اس نے بھی بیان کیا، اس نے بھی بیان کیا، پھر آگے چل کے اس نے بیان کیا، اس نے، اور اتنے لوگوں نے اس طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس بات کا جھوٹا ہونا بالکل ناممکن ہے، اس لیے کہ کوئی ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایک جھوٹ بات کو اتنے زیادہ تر لوگ بیان کرتے ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں تواتر۔ اس کو آپ پڑھیں گے حدیث کے اندر پڑھیں گے، یہ حدیث والا لفظ ہے، اصول حدیث جب ہم شروع کریں گے تو وہاں آپ تواتر اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسے آپ فقہ کے اندر بھی اصول فقہ کے اندر تواتر آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں میں نے سمجھایا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اصول فقہ کے اندر جا کر تواتر لفظی، تواتر معنوی وغیرہ پڑھ لیجئے۔ اور جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ اور قرآن کی ایک اور ایڈیشنل تعریف کیا ہو گئی کہ جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اب ایک ایک پوائنٹ کا ڈسکشن دیکھیے۔ الفاظ کے نازل کیے جانے سے حدیث نکل گئی، خواہ حدیث قدسی کیوں نہ ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کے ساتھ اپنا ارشاد نقل کیا، کیونکہ اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو الفاظ کے نازل کیے جانے کا مطلب ہو گیا کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو حدیث ہوتا ہے، حدیث میں معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنے تعبیرات، اپنی تشبیہات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ عوام کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن قرآن جو ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے گزشتہ آسمانی کتابیں خارج ہو گئیں، کیونکہ وہ دوسرے پیغمبروں پر نازل کی گئی تھی، تو یہ دوسری بات آ گئی۔ تیسرا ہے تواتر کے ساتھ نقل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ بظاہر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ اس سے ساز قراتیں یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب بعض ساز اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اور کیا مطلب ہوا تواتر کے ساتھ؟ یعنی اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، یعنی اس کو جھوٹا قرار دینا ناممکن ہو جائے۔ اب اس سے ساز قراتیں، یعنی قرآن کریم کی کچھ ایسی قراتیں ہیں جو بعض صحابہ سے منقول ہے لیکن وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کو ساز مانا، یعنی وہ تواتر کے ساتھ منقول نہیں تھا، اس لیے اس کو قرآن کا حصہ نہ مان کر کے اس کو چھانٹ دیا گیا، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو انہوں نے چھانٹا ہے۔ تو چھانٹنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو بعض ایکسٹرا 2-3 آیتیں یا 5 آیتیں تھیں وہ تواتر کے ساتھ نہیں تھی، یعنی جتنی تواتر، یعنی جتنی بڑی تعداد میں قرآن کے تمام آیتوں کو بیان کیا گیا اتنی بڑی تعداد میں اس آیت کو بیان نہیں کیا۔ ساز کا مطلب ہوتا ہے بہت کم مقدار میں، منیمم کوانٹٹی میں۔
اور سورہ فاتحہ سے ابتدا اور سورہ ناس پر اختتام قرآن مجید کا مزید تعارف ہوتا ہے، اور اسی طریقے سورہ فاتحہ سے ابتدا اور سورہ ناس پر ختم ہونا، تو کوئی ابھی تک کوئی دوسری کتاب تھی نہیں جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی ہو اور سورہ ناس سے ختم ہوئی ہو۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہو گئے جس کو سامنے رکھ کر کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں سے نکل کر ایک اسپیسیفک قرآن بن گیا۔ اب آئیے نزول قرآن کی طرف، یعنی قرآن نازل ہونے کی کتنے طریقے ہیں، کیسے نازل ہوئی ہے۔ نزول قرآن مجید 3 مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے سب سے پہلے لوح محفوظ پر اتارا گیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں، یعنی نقش ہے جو محفوظ ہے، اسی کو دوسری جگہ کتاب مکنون کہا گیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ ایک بلند پایا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے۔ تو پہلا نزول کہاں ہوا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر۔ دوسرا نزول آسمان دنیا کی طرف ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ نیز فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو دوسرا جو نزول ہے وہ آسمانی دنیا پر ہے۔ اب یہ لوح محفوظ آسمانی دنیا میں یہاں اس لیے ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو اصول تفسیر کے ساتھ تفسیر بھی پڑھائی جانے والی ہے، تو تفسیر میں اس کی بحث کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، اصول کے اندر تفسیری بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کا ہے، جس کی تکمیل تقریباً 23 سال میں عرصے میں ہوئی ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تقریباً 23 سال کا مرحلہ رہا، جس میں دھیرے دھیرے ضرورت کے بقدر قرآن مجید کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تین طریقے تھے۔ تیسرا اسٹیج تھا قرآن کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تقریباً 23 سال میں، تو 2 جگہ پورا قرآن آ گیا، اور آخری جب عوام کو دینا تھا تو اس 23 سال میں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں مختلف قسم کے مراحل اچانک سے نہیں آتے ہیں، الگ الگ قسم کے مسائل آتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ تو جیسے امت کو جو مسائل آ رہے تھے، اس مسائل کا جب وہ حل تلاش کر رہے تھے تو اس کے حل کے لیے قرآن کی اتنی ہی آیتوں کو اس کو دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو آپ یوں ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی میچ چل رہا ہو، کوئی کھیل چل رہا ہو، تو کھیل کا جو کوچ ہوتا ہے، جو ٹرین کرتا ہے سب کو، وہ اگر کوئی کمی دیکھتا ہے اپنے کھلاڑی کے اندر، اپنے پلیئرز کے اندر، تو وہ پورا جا کر کے ایکسپلین نہیں کر دیتا ہے، بلکہ اشاروں میں کچھ الفاظ استعمال کرتا ہے، جس سے اس گیم کے اندر، اس فیلڈ کے اندر جو اس کی ٹیم ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوچ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ضرورت جیسی ہوتی ہے ویسے الفاظ استعمال کیے گئے، ویسے آیتیں استعمال کی گئی، ویسے الفاظ استعمال کیا انہوں نے۔ تو ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، تمام انسانیت کو، جو جس مسائل میں پھنسی تھی، جس تکلیف میں تھی، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو آیتیں چاہیے، ان مسائلوں کو دور کرنے کے لیے جو آیتیں چاہیے، اس کو اسی ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ اسی لیے 23 سال لگے کہ قرآن کریم کو پریکٹیکلی دکھانا ضروری تھا۔ ایک سال پورا کتاب دے دیا جاتا تو اس کے وہ چیزیں نظر نہیں آتی، پریکٹیکلی اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو قرآن کریم کو پریکٹیکلی عملاً زندگی میں اتارنے کے لیے اتنی ہی آیتیں اتاری جاتی تھی جتنی امت کے لیے اس وقت ضروری ہوتی تھی، اور یہ پھر مرحلہ دھیرے دھیرے 23 سال میں تقریباً جب مکمل طور پر اس پر جمع دیا گیا، اس کو عملی زندگی میں لا دیا گیا، حالات سے دوچار ہو کر اس حالات سے نکلنا بتایا گیا، حالات کیوں آئے یہ بتایا گیا، تو اس سے کیا ہوا کہ انسان قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑ پایا۔ جب حالات آئے تو خود دورہ قرآن کی طرف کہ یہ حالات کیوں آئے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جب حالات سے نکلنا تھا تو خود پھر قرآن کی طرف دورہ کہ یہ حالات کیوں آئے، اس حالات سے ہم کو کیسے نکلنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانے کے لیے قرآن کو ایک ساتھ نہ بھیج کر تقریباً 23 سال لگیں۔ اب ہے نزول قرآن مجید کی کیفیت، یعنی قرآن مجید کی جو وحی آتی تھی، وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی طریقوں سے آئی ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے، پہلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن مجید کی بنیادی طور پر 2 کیفیتیں ہوتی تھیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمایا، اور یہ صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو واقع معراج کے موقع پر نازل ہوئیں۔ حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام
حجاب کے واسطے تھا، بالمشافہ نہیں تھا۔ تو پہلی جو پہلا قسم یہ تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو ہے وہ ڈال دیا دل کے اندر، اور یہ سورہ بقرہ کی وہ آخری 2 آیت جو ہے وہ ہے، اور یہ کب ہوا تھا؟ معراج کے وقت ہوا تھا، معراج کے واقعے میں ہوا تھا۔ اور دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں ڈالا دل کے اندر، بلکہ آپ فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پیغام پہنچایا ہے۔ قرآن مجید میں وحی کے ان دونوں طریقوں کا ذکر آیا ہے۔ تو قرآن مجید میں وحی کے یہ دونوں طریقوں کا ذکر آیا ہے۔ کیسے؟ اس کی بطور دلیل وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، ما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نازل کرنے کی 3 صورتیں ہوتی تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے کے لیے، تو جبریل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے اس کی 3 قسمیں ہوتی تھی، 3 کیفیت ہوتی تھی۔ کون کون صورتیں ہوتی تھی؟ پہلا دیکھیے، وہ اندیکھی شکل میں آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پیش فرماتے تو گھنٹے بجنے کی یا مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی۔ تو پہلی صورت یہ ہوتی تھی کہ جبریل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے تھے بلکہ اندیکھی شکل میں آتے تھے اور وہ وحی نازل ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں گھنٹی بجنے یا مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز جو ہے وہ ہوتی تھی۔ دوسری ہے کسی انسانی شکل میں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں تو زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے ہیں، اور یہ مجھ پر سب سے آسان صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی تھی کہ کسی صحابی کی شکل میں آ کر کے پیغام پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ تر جبریل علیہ السلام جو ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اس لیے کہ یہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے۔ اور تیسرا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نظر آتے ہیں۔ ایک بار مقام اجیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، چنانچہ جمہور کے نزدیک رآہ بالافق المبین سے حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو ان کی صورت میں دیکھنا مراد ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بالکل ان کی اپنی اصل شکل میں، اصل صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہو، اور اس صورت میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ وحی دی ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے رآہ بالافق المبین، اس کے اندر جمہور کے مطابق اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کی اسی شکل کا اشارہ ہے کہ اس نے ان کو دیکھا۔ رآہ فعل سے ہو گیا، ہو کی ضمیر لوٹ جائے گی فرشتے کی، تو رآہ بالافق المبین، اس نے ان کو روشن کنارے پر دیکھا۔ انبیاء پر وحی کی 2 صورتیں بھی ہیں، جن میں ایک صورت خواب کی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب ہی کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کو عمرہ کے لیے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ دوسری صورت وہ ہے جس کو حدیث میں، اچھا پہلے اس کو سمجھ لیجئے، ایک صورت اور بھی ہے، وہ ہے خواب کی۔ انبیاء پر جو ہے 2 صورت الگ ہیں، یعنی 3 کے علاوہ، یعنی 3 صورتیں وہ تھیں جس میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 ایکسٹرا صورتیں اور بھی ہیں، ایک ہے خواب کا اور ایک ہے نفس فی الروح، جو ہم بتائیں گے وہ کیا ہے آگے آئے گا۔ تو خواب کا جو دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ خواب کے اندر ہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور خوابی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا عمرہ کے لیے، اور اس کے نتیجے پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر ایک فتح ہوئی، ساری چیزیں۔ اور دوسری صورت ہے جس کو حدیث میں نفس فی الروع کا سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان روح القدس نفس فی الروع انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها وعجلها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ بے شک روح القدس یہاں فرشتے مراد ہے، نفس فی الروع میرے دل کے اندر بات ڈالی ہے، انہو لن تموت نفسن، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی جان تب تک نہیں مرے گا حتی تستکمل، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق اور اپنے وقت کو پورا نہ کر لے، یعنی کوئی بھی آدمی تب تک اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنے رزق اور اپنے وقت کو مکمل نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ اجملوا فی الطلب، اور مانگنے میں اچھا بنو، بہتر بنو۔ تو یہاں پر کیا ہوا، حدیث میں صاف کہے گا نفس فی الروع، دل کے اندر یا ذہن کے اندر بات ڈالنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں طریقوں سے وہی غیر مطلوع کا نزول ہوا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور جس کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت اس طریقے پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، مطلوع اور غیر مطلوع کیا ہوتا ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ صرف قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں وہ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ وحی غیر مطلوع کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی جو وحی تو ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، الفاظ بھی مانے آئے ہیں، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے اس بات کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وحی مطلوع کا مطلب جو قرآن وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے جو قرآن کی ہے، اور وحی غیر مطلوع سے مراد وہ تمام حدیث ہے، کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ چنتے ہیں عوام کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، یہاں کچھ سوالات ہیں جس کو بنانے کی آپ خود کوشش کریے، اور میں اس کو بناؤں گا نہیں، اس کی وجہ یہ رہے گی کہ آپ بنائیں گے تو بنانے کی وجہ سے آپ کو کیا ہوگا کہ اس کو دوبارہ اس چیپٹر کو ایک بار پڑھنے کی ہو جائے گی۔ چیپٹر پڑھانے میں کہیں مجھ سے کوئی کمی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ضرور بتا دیں گے، میں بھی طالب علم ہی ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔